نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور میں نے آپ کے سامنے اللہ کے کلام میں سے وہ آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کو قائم فرمائیں جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے رات کے اندھیرے تک، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو علیحدہ سے ذکر فرمایا اور اس کے لیے قرآن کا لفظ تعبیر کے طور پر ذکر فرمایا۔ وقرآن الفجر، کہ فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز وہ تو فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہ عین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ کہ کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، کہ تمہارے لیے صبح اٹھنا کتنا مشکل ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، یعنی اللہ سے کہاں پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے۔ اگر اللہ سے پیار ہوتا تو صبح آنکھ جلتی کھلتی۔ جیسے ہمارے اکابرین میں ایسے افراد موجود ہیں کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ 30 سال ہو گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر ہوں اور اذان ہوئی ہو، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں۔ کوئی کہتا ہے کہ 40 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر ہوں اور اذان ہوئی ہو، یعنی اذان سے پہلے مسجد میں۔ کتنے سال ہو گئے اس عمل پر؟ کہ 40 سالوں تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر ہوں اور اذان ہوئی ہو۔ تو کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے کہ آج کے مسلمان کے لیے صبح اٹھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے پیار ہوتا تو پھر صبح آنکھ کھلتی، اگر نماز کی اہمیت اور نماز کی حیثیت دل میں ہوتی تو پھر صبح آنکھ کھلتی۔ جیسے کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح 4 بجے کام پہ جاتے ہیں، کوئی صبح 5 بجے کام پہ جاتا ہے، کوئی صبح 6 بجے کام پہ جاتا ہے، اس کام کی اہمیت، اپنے کاروبار کی حیثیت اس کے دل میں ہے، اس کے لیے 4 بجے کام پہ جانا یا 5 بجے کام پہ جانا یا صبح 6 بجے سردیوں میں کام پہ جانا اس کے لیے آسان ہے، کیونکہ اس کی اہمیت اس کے دل کے اندر ہے۔ اور وہ یہ عمل کوئی 2-3 سالوں سے نہیں، کئی سالوں سے کر رہا ہے، یعنی کئی سالوں سے صبح 3 بجے، صبح سردیوں کی راتوں میں صبح 4 بجے، سردی میں دھند میں اپنے کام پہ جا رہا ہے، کیونکہ کام کی اہمیت اور حیثیت اس کے دل میں ہے، اور نماز کی اہمیت اور نماز کی حیثیت دل میں نہیں، اس لیے صبح کے وقت نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس معراج پر بلایا اور بلا کر جو چیز تحفے کے طور پر دی ہے وہ نماز ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی آدمی دنیا کے کسی آخری کنارے سے آئے اور جب وہ ہمارے پاس سے واپس جائے اور ہم اسے کوئی تحفہ دیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے پاس جو سب سے بہترین چیز ہے وہ اس کو تحفے کے طور پر دی جائے، تاکہ جب یہ اپنے علاقے میں جائے اور اپنے ملک کے اندر جائے اور جا کر انہیں یہ بتائے کہ میں فلاں ملک میں گیا تھا اور فلاں علاقے میں گیا تھا اور اپنے فلاں دوست سے مل کر آیا ہوں اور میرے اس دوست نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر جو چیز تحفے کے طور پر دی ہے وہ نماز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں اللہ نے اس بات کا اپنے لیے عہد کر لیا ہے جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر پڑھنے کا اہتمام کرے گا میں اس شخص کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے میں اسے معاف کروں چاہے میں اس کو سزا دوں۔ مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے انسان اللہ تعالیٰ کے عہد اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنا کہ نماز کی معافی نہیں، نماز کی معافی کی گنجائش نہیں ہے، خود بھی نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا
اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے متعلقین کو، آپ اپنے گھر والوں کو بار بار نماز کا کہتے رہیے، اور آپ خود بھی اس کی پابندی فرمائیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، رزق تو اس نماز کی برکت سے ہم آپ کو خود دیں گے۔ تو نماز کی دعوت دینا اور نماز کی دعوت اپنے گھر والوں کو دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ آپ اپنی اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمائیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام إِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر والوں کو بار بار نماز کا کہتے تھے اور بار بار زکوٰۃ کے ادا کرنے کا کہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئی اور قوم نے یہ کہا کہ اے مریم، اس بچے کے تو کہاں سے لائی ہے؟ تو مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، تو مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خود ہی پوچھ لیں۔ وہ کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کس طرح بات کر سکتے ہیں جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پینے والا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائیں ہاتھ کا سہارا زمین پر دیا اور دائیں ہاتھ شہادت کی انگلی کو بلند فرما کر فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بنایا ہے میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ وصیت فرمائی ہے کہ میں نماز کی پابندی کرنے والا بن جاؤں اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جاؤں۔ اور کب تک نماز پڑھنی ہے اور کب تک زکوٰۃ دینی ہے؟ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، یعنی پوری زندگی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں آج بیت اللہ ہے، پہلے یہاں کچھ نہیں تھا، تو فرمایا کہ یہاں پر چھوڑ کر آپ واپس آ جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں جہاں آج بیت اللہ ہے یہاں پر چھوڑ کر جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اپنی بیوی اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑ دوں جہاں کچھ نہیں اگتا، اے اللہ میں نے وہاں چھوڑ دیا ہے، اے اللہ میں آپ سے دعا یہ کر رہا ہوں ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دینا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اپنے گھر والوں کو نماز کا کہا ہے اور اپنے بچوں کے نمازی ہونے کی دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ تو نماز کی خود بھی پابندی کرنا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کہتے رہنا اور بار بار کہتے رہنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو ہم ازواج مطہرات یہ محسوس کرتی تھیں کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہم سے ہے، لیکن جیسے ہی آذان کی آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر پڑتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہو جاتے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اذان سے پہلے کی کیفیت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہم سے فرماتے ہیں، اور اذان کے بعد کی کیفیت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے نماز کی معافی نہیں، نماز کی چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو چاہیے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، جو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا اسے چاہیے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ اب رمضان کے جو روزے ہیں وہ سال بعد آتے ہیں اور شریعت کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ سکتا ہو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں روزہ رکھ لے۔ اگر کوئی مسافر ہو، سفر میں ہو
اور رمضان ہو روزہ چھوڑ دے بعد میں رکھ لے، جو سال بعد عمل آنا تھا اس میں گنجائش ہے، جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز آنی تھی اس میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں۔ نماز ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اسے 10 یا 15 منٹ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ نماز کی اہمیت، نماز کی حیثیت، نماز کا خشوع اور خضوع اور جماعت کے ساتھ نماز کا پڑھنا اور نماز میں توجہ اور دھیان اور نماز نہ پڑھنے پر سخت سے سخت وعیدیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے جہنم کے دروازے پر اس آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا جانا جہنم میں لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں چند نوجوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کر لائیں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر جلا دوں جو بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو نماز کے موضوع کو 15 یا 20 منٹ کے اندر بیان کرنا یہ مشکل ہے، لیکن اس نماز کی طرف رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جو بلا کر تحفہ دیا ہے وہ نماز کا ہے، اور بار بار خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ جل شانہ نے یہی بات ارشاد فرمائی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو اس لیے اس تحفے کی قدر کرنے والے بن جائیں اور اس کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ اس لیے ایک بہت خوبصورت جملہ کہ اگر نماز کے لیے طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار کیوں نہیں رک سکتا، اور تیرا کام کیوں نہیں رک سکتا، تیری گاڑی کیوں نہیں رک سکتی، اگر تو پڑھ رہا ہے تو تیری پڑھائی کیوں نہیں رک سکتی۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کا یہ ماحول بن جائے کہ جیسے ہی اذان کی آواز ہمارے کانوں کے اندر پڑے، اگر ماں آٹا گوندھ رہی ہے وہ آٹا گوندھنا چھوڑ دے، اگر گھر میں جھاڑو دے رہی ہے تو وہ جھاڑو دینا چھوڑ دے، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھنا چھوڑ دے، اگر وہ سواری پر سوار ہے تو جہاں اسے مسجد نظر آئے وہاں اپنی سواری کو روک کر نماز ادا کرے، تاکہ پتہ چلے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کو خریدنا بیچنا وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک صحابی زرہ بنایا کرتے تھے، اور جب وہ زرہ بنا رہے ہوتے تھے اور جب آذان کی آواز ان کے کانوں کے اندر پڑتی تھی، اگر ہتھوڑا یہاں پر ہے تو اس ہتھوڑے کو مارتے نہیں تھے بلکہ یہاں پیچھے چھوڑ دیتے تھے، اگر ہتھوڑا یہاں پر ہے تو یہیں پر چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس ہتھوڑے کو مارتے بھی نہیں تھے، فوراً نماز کی تیاری کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کھیت میں ہل چلاتے تھے، جب آذان کی آواز آتی تو اپنے ہل کو اسی جگہ پر روک دیتے تھے اور نماز کی تیاری کے اندر لگ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معراج کے موقع پر عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔